پتی کی موت کے بعد رینا کے گھر میں دھیرے دھیرے پورا راشن ختم ہو گیا۔ اس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ محلے کے راشن والے نے بھی اسے ادھار دینے سے منع کر دیا، تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رینا نے فیصلہ کیا کہ وہ نوکری کرے گی اور اپنے بچوں کا پیٹ پالے گی، اور اسے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام مل گیا۔ جب اسے تنخواہ ملی تو راستے میں ایک بوڑھا آدمی مل گیا۔ وہ بولا، میری بیٹی بہت بیمار ہے، میری مدد کر دو۔ تو رینا نے اس بوڑھے آدمی کو پیسے دے دیے اور پھر گھر چلی آئی اور اپنے بچوں سے بولی، تھوڑی دیر بعد کھانا آ جائے گا، اور خود چپ چاپ اپنا منہ چھپا کر آنسو بہانے لگی۔ اس کے بچے بھوکے ہی سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو رینا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رینا کبھی اپنے ہاتھوں میں پکڑی اپنی تنخواہ کو دیکھ رہی تھی جو اس نے پورا مہینہ محنت کر کے کمائی، تو کبھی اپنے سامنے روتے ہوئے بوڑھے آدمی کو جو اس وقت بے بسی سے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر منتیں کر رہا تھا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو۔ وہ بوڑھا بہت رو رہا تھا۔ اس سڑک سے گزرنے والا ہر انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس کی منت کر رہا تھا کہ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، وہی میرا سہارا ہے، مجھے پیسے دے دو ورنہ ہاسپٹل میں وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کوئی اس کا ہاتھ جھٹک دیتا تو کوئی اسے پیچھے دھکیل دیتا، تو کوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ معاف کرو بابا، کیوں ہماری جان کھا رہے ہو۔ رینا اس وقت بس اسٹاپ پر کھڑی تھی، اپنی بس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سامنے سڑک پر یہ نظارہ دیکھنے کو ملا تو اس کا دل تڑپ کر رہ گیا تھا۔ آج ہی اسے تنخواہ ملی تھی جو اس نے مٹھی میں بند کر رکھی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے تو نہیں تھے کہ پرس میں رکھتی، پھر بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں پرس کوئی چھین کر نہ لے جائے۔ اس انسان کی باتیں سن کر، اس کے آنسو دیکھ کر، اس بڑھاپے میں اس کے کانپتے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ کر رینا کا دل پگھل کر رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بوڑھا کس درد سے گزر رہا ہے۔ اس کا پتی بھی بیماری کی حالت میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ بھی یوں ہی روتی تھی اور لوگوں کی منتیں کرتی تھی کہ کوئی اس کے پتی کے علاج کے لیے پیسے دے دے، اور اسے بھی یوں ہی دھتکار دیا جاتا تھا۔ اچانک ہی رینا کو لگا جیسے اس بوڑھے کی جگہ وہ کھڑی گڑ گڑا رہی ہے اور رو رو کر لوگوں کی ونتی کر رہی ہے کہ میری مدد کرو۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے تاکہ چپکے سے اس بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں اپنی ساری تنخواہ رکھ دے۔ ہو سکتا تھا کہ اس کی بیٹی بچ جاتی، لیکن تیسرے قدم پر اس کے پیر جم گئے۔ اندر سے کسی نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اپنے بچے گھر میں روتے بلکتے نظر آئے، جنہوں نے پورا مہینہ بڑی مشکل سے سوکھی روٹی کھا کر گزار کیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گھر جاتے ہی سب سے پہلے راشن ڈالے گی اور گھر میں بچوں کو آج اچھا کھانا کھلائے گی۔ وہ خود بھی بھوک مری کی زندگی گزار رہی تھی، اسی لیے بچوں کے روتے چہرے پاؤں کی بیڑیاں بن گئے تھے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، بس یہ بے چینی تھی کہ یا تو اس بوڑھے کی کوئی مدد کر دے یا پھر اس کی بس جلدی سے اسٹاپ پر پہنچے اور وہ بیٹھ جائے۔ جو دل دہلانے والا نظارہ وہ دیکھ رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ سب اس کی آنکھوں سے غائب ہو جائے۔ دل میں بے چینی بڑھی تھی۔ وہ بوڑھا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زور زور سے رو رہا تھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ بھگوان، اس دنیا میں تیرا کوئی ایسا بندہ نہیں جو میری مدد کر سکے۔ تیری دنیا کے لوگ احساس سے، ہمدردی سے بالکل خالی ہیں۔ اگر میں خالی ہاتھ ہاسپٹل گیا تو میری بیٹی بے بسی سے مجھے دیکھ کر کہنے لگے گی کہ وہ جینا چاہتی ہے، اس کی زندگی کچھ پیسوں کی محتاج ہے، میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ رینا کو لگا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ فوراً اس بوڑھے کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اب اسے کسی بھی چیز کا خیال نہیں تھا، خیال تو بس یہ تھا کہ اس کی بچی بچ جائے۔ وہ فوراً روڈ کراس کر کے بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ گئی، اپنی تنخواہ اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس انسان نے ایک نظر رینا کی طرف دیکھا اور دوسری طرف ہاتھ میں پکڑے 100 کے کئی نوٹ دیکھ کر اس بوڑھے نے تو شکر بھری نگاہ سے رینا کی طرف دیکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں بیٹا، تو نے روتے ہوئے باپ کے آنسوؤں کو پوंچھا ہے، دیکھنا اوپر والا تیرے دن کیسے بدل دے گا۔ وہ روتے ہوئے رینا کو دعائیں دے رہا تھا۔ رینا وہاں سے پلٹ گئی، ساتھ ہی اس کی بس بھی آ چکی تھی۔ خاموشی سے جا کر بس کے اندر بیٹھ گئی۔ اب یہی سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر بچوں کو کیا جواب دے گی، جو کئی دن سے اس امید پر تھے کہ ماں کو تنخواہ ملے گی تو پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے، اور جب ماں کا خالی ہاتھ دیکھیں گے تو کیا جواب دے گی، انہیں کس طرح سے بہلائے گی۔ پھر یہ سوچنے لگی
کہ اس مہینے وہ کیسے گزارا کرے گی۔ پیسوں کی شکل تو پھر پورے 1 مہینے بعد اسے دیکھنے کو ملے گی۔ اب تو محلے کا دکاندار بھی اسے راشن دینے سے صاف انکار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پہلے مجھے پچھلے پیسے دو، پھر بات کرنا۔ رینا کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ سب کچھ یاد آنے لگا کہ اس کا پتی جب کماتا تھا تو اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، وہ بہت امیر نہیں تھے تو غریب بھی نہیں تھے، اچھا کھاتے پیتے تھے۔ اس کے 2 بچے تھے، دونوں بیٹے تھے، اور وہ دونوں کی عمر 7 اور 9 سال کے قریب تھی۔ لیکن پتی کی بیماری میں تو اس نے گھر کی ہر قیمتی چیز بیچ دی تھی، بس ایک سر چھپانے کے لیے گھر بچا تھا۔ اپنے گہنے بیچ کر بھی اپنے پتی پر لگا چکی تھی۔ جب پیسے ختم ہونے کے باوجود بھی پتی ٹھیک نہیں ہوا تو اس نے لوگوں کی ونتیاں کرنا شروع کر دی تھی، لیکن اس وقت اسے اپنوں کا اصلی روپ نظر آیا تھا۔ سب نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سب کے گھروں میں وہ جا کر منتیں کر چکی تھی، بار بار کہہ دی کہ میری مدد کر دو، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ پتی کی موت کے بعد کچھ دن تو محلے والوں نے اس کی مدد کی تھی، کوئی اس کے ہاتھوں پر کچھ نوٹ رکھ جاتا ہے، کوئی گھر میں راشن ڈال جاتا تو کوئی پکا ہوا کھانا دے جاتا۔ یہ بھی ان کا احسان تھا کہ کچھ دن انہوں نے رینا کو سنبھالا تھا اور تسلیاں بھی دی تھی۔ دھیرے دھیرے سبھی اسے بھولنے لگے تھے۔ وہ بھی کب تک کسی کے سہارے گھر پر بیٹھ سکتی تھی۔ مہینہ گزرا تھا کہ بچوں نے اسکول جانے کی ضد کی، لیکن اس کے پاس اسکول میں دینے کے لیے فیس نہیں تھی۔ اسے یاد آنے لگا کہ اس کے دونوں بیٹے فرسٹ پوزیشن لاتے ہیں، اسی لیے ان کے ساتھ اسکول چلی گئی کہ شاید اسکول والے انہیں فری میں پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب یہ بات رینا نے بچوں کے اسکول کی پرنسپل سے کہی تو ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، ہم نے اناتھ آشرم نہیں کھول رکھا ہے جو بچوں کو فری میں شکشا دلوائیں گے، یہ ویسے بھی پرائیویٹ اسکول ہے۔ رینا کہنے لگی کہ جیسے ہی اس کی کہیں نوکری لگ جائے گی تو وہ اکٹھی فیس بھر دے گی، لیکن میرے بچوں کا سال خراب نہ ہونے دیجیے۔ لیکن پرنسپل نے کہا کہ نہیں، وہ اس طرح سے اگر بچوں پر ترس کھانے لگی تو آدھے سے زیادہ اسکول کے بچوں کے ماں باپ تو فری میں پڑھانے کے لیے کہیں گے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ایسا کریں، اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں ڈال دیں، وہاں پڑھائی فری ہے۔ رینا بچوں کو جب واپس لائی تو یہی سوچ چکی تھی کہ بچوں کو سرکاری اسکول میں ڈال دے گی، لیکن انہیں پڑھائے گی ضرور۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا اور وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرنے لگی تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے، لیکن وہ پیسے پورے نہیں ہوتے تھے۔ ان سے تو بس وہ آٹا ہی خرید پاتی تھی، کبھی تھوڑی شکر اور تیل لے آتی اور بچوں کو پراٹھے کے اوپر شکر ڈال کر دے دیتی۔ لیکن ایک دن جب دونوں بچے اسکول سے گھر آئے تو رو رہے تھے۔ رینا نے کارن پوچھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے، دونوں کے ہاتھ لال ہو رہے تھے۔ کہنے لگے کہ ٹیچر نے بہت زور سے ڈنڈا مارا ہے، کہتے ہیں کہ اتنے دن سے تم لوگ اسکول آ رہے ہو، تم لوگوں نے یونیفارم کیوں نہیں خریدا؟ یہ کہہ کر ایک بیٹے نے اپنی شرٹ اتاری تو رینا کا دل دہل کر رہ گیا تھا، پوری کمر پر ڈنڈوں کے نشان تھے۔ کہنے لگے، ماں ہم اسکول میں نہیں پڑھنا، یہاں کے ٹیچر بہت خراب ہیں، بات بات پر بہت مارتے ہیں۔ پھر انہوں نے جب جا کر یہ بات وہاں کی پرنسپل سے کہی تو کہنے لگی کہ آپ کو خود سوچنا چاہیے، اب ایسی بھی کیا غریبی ہے کہ آپ یونیفارم بھی بچوں کو نہیں دلا سکتی۔ رینا نے کہا کہ اس کی واقعی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جیسے ہی پیسہ جمع ہوں گے وہ یونیفارم لے لے گی، لیکن میڈم نہ مانی اور کہنے لگی کہ ان بچوں کو واپس لے جاؤ، جب یونیفارم ہوگا تو پھر لے آنا۔ رینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ایسا وقت تو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہمیشہ اس نے بچوں کی فیس سمے پر دی تھی۔ اس کے بچے تو پڑھائی میں بھی اچھے تھے، جب سے اسکول میں آئے تھے ایک بار بھی انہوں نے ٹیسٹ غلط نہیں دیے تھے۔ رینا میڈم کے سامنے آخری بار کوشش کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی اور پھر ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتے ہوئے کہنے لگی، میڈم میں ایک عورت ہوں اور میرے یہی 2 بچے ہیں، میں اپنے پتی کی موت کے بعد پہلی بار گھر سے نکلی ہوں اور نوکری ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کا خرچ اٹھا سکوں، ان کا پیٹ پال سکوں۔ میری نوکری شروع ہوئے کچھ ہی وقت ہوا ہے، میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو یونیفارم خرید سکوں، میرے حالات پر ترس کھائیے اور میرے بچوں کو اسکول میں پڑھنے کی اجازت دے دیجیے۔ فیس نہ دیں پانے کی وجہ سے ہی تو میں پرائیویٹ اسکول سے نکال کر یہاں داخل کروایا ہے، اب آپ میرے بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ رکھیں گی تو یہ شکشت نہیں ہو پائیں گے اور زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ پرنسپل ساری بات سننے کے بعد
ایک عجیب سی نظر سے سیما کو دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں یہاں پر تمہاری پریشانیاں سننے کے لیے نہیں بیٹھی۔ ہمارے بھی کچھ قانون ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہوتا ہے۔ تم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، جب پیسے ہوں، یونیفارم بن جائے تو داخل کروا دینا۔ رینا نے جب ان کی باتیں سنی تو اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا اور اداسی بھری نظر پرنسپل ڈالتے ہوئے اسکول سے باہر نکل آئی۔ بچے بھی بہت پریشان تھے، ماں سے سوال کر رہے تھے کہ اب ہم کبھی نہیں پڑھیں گے کیا ماں؟ آپ ہمارا ایڈمیشن کسی اور اسکول میں کرواؤ گی کیا؟ نہ جانے کب ہماری یونیفارم بنے گی۔ بچوں کی باتیں سن سن کر تو رینا کی حالت اور زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اگلے دن سے رینا اور گھروں میں بھی کام مانگنے کے لیے جانے لگی، لیکن کسی نے بھی اسے نہیں رکھا تھا۔ سارا دن بھٹکنے کے بعد وہ واپس گھر لوٹی تو بچے پوری امید سے ماں کو دیکھنے لگے، لیکن وہ خالی ہاتھ تھی۔ کئی دن تک وہ نوکری ڈھونڈتی رہی اور آخر وہ ایک دن اپنے محلے سے نکل کر شہر کی طرف چلی آئی۔ اسے ایک ہوٹل نظر آیا تھا جہاں پر چھوٹا سا لڑکا برتن مانج رہا تھا۔ برتن اتنے زیادہ تھے کہ وہ اکیلے دھو نہیں پا رہا تھا، تو رینا فوراً ہوٹل کے مالک کے پاس چلی گئی اور جا کر کہنے لگی، صاحب جی، میں غریب اور ودھوا عورت ہوں، مجھے کام کے لیے رکھ لو۔ میں آپ کے ہوٹل میں جھاڑو پوچھا کر دیا کروں گی اور برتن مانج دیا کروں گی، بدلے میں مجھے پیسے دے دیا کرنا۔ مالک نے جب اس عورت کو دیکھا تو پہلے تو فوراً انکار کر دیا، کہنے لگا، نہیں نہیں، میں کسی عورت کو یہاں پر کام کرنے کے لیے نہیں رکھ سکتا۔ یہاں پر کام کرنے والے نوکر سبھی مرد ہیں، پھر کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو بات مجھ پر آ جائے گی۔ رینا فوراً ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، میں پوری طرح گھونگھٹ میں رہ کر سارا کام کروں گی۔ ہوٹل کے مالک کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اس کو کام پر رکھ لیا۔ اس طرح رینا اس ہوٹل میں جھاڑو پوچھا کرتی اور برتن دھوتی، شام کو اپنے گھر واپس آ جایا کرتی تھی۔ رینا خوش تھی کہ اس مہینے کی تنخواہ سے وہ اپنے بچوں کا یونیفارم تو لے ہی لے گی۔ صبح سے شام تک اسے یہیں ہوٹل پر کام کرنا تھا۔ جو کھانا باسی بچتا وہ مالک رینا کو دے دیتا تھا۔ جس محلے میں وہ رہتی تھی وہاں پر یہ خبر پھیلنے لگی کہ رینا تو ہوٹل میں جا کر مردوں کے ساتھ کام کرتی ہے اور وہاں پر برتن دھوتی ہے، تو کئی لوگ باتیں بنانے لگے اور رینا کو برا بھلا کہنے لگے۔ کئی گاؤں کی عورتیں رینا کے گھر بھی آئیں اور کہنے لگیں، یہ طریقہ تم نے کیا نکالا ہے؟ تمہیں پتی کی عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں؟ یہ کہاں ہوٹلوں میں جا کر تم کام کرتی ہو اور جگہ نہیں ملی تمہیں کام کرنے کے لیے؟ رینا نے یہ سنا تو حیرت میں پڑ گئی۔ وہ پہلے تو چپ رہی، مگر جب لوگ حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو وہ پھٹ پڑی، رونے لگی، کہنے لگی، میں کب تک تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہوں گی؟ کب تک میں تم لوگوں کے دروازے پر نظر جمائے رکھوں گی کہ کوئی آئے اور ہمیں آٹا سبزی لے کر دے؟ تم لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں خوش ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہو، لیکن میرا اور میرے بچوں کا کیا حال ہے تم سب کو کیا پتہ؟ کیا ہم بھوکے رہ رہ کر مر جائیں؟ محلے کا پرچون والا جو ہر طرف یہ افواہ پھیلا رہا تھا کہ میں ہوٹل پر کام کرتی ہوں، کیا آپ نے اس سے پوچھا ہے کہ اس نے مجھے آخری بار سودا کب دیا تھا؟ جب بھی کوئی چیز لینے جاؤ تو یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ پہلے پرانا ادھار چکا دو تبھی اور چیز ملے گی۔ جب آپ سب لوگوں نے ہم سے ہاتھ کھینچ لیا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا، مگر پلڑا تو گاؤں والوں کا ہی بھاری تھا۔ وہ رینا کو ہی برا سمجھنے لگے تھے اور اس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر چلی جائے۔ ہم گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی عورتوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ بڑی مشکل سے رینا نے لوگوں کے طعنے سنے تھے اور اس کے باوجود ڈٹ کر کھڑی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط نہیں ہے جو وہ کر رہی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کر رہی ہے۔ لوگوں کا کیا ہے؟ آج رینا کے پیچھے پڑے تھے، کل کسی اور کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ گھر میں راشن نہ ہونے برابر تھا، صرف اتنا ہی آٹا بچا تھا کہ اگر وہ دن میں ایک وقت کھانا کھاتے تو ہی مشکل سے ایک ہفتے تک آٹا استعمال ہو سکتا تھا۔ رینا کو فکر ستانے لگی تھی۔ کچھ دن تک تو وہ ہوٹل سے کھانا لاتی رہی، مگر اب اس کے لیے باسی کھانا بچتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہوٹل میں کام کرنے والے باقی نوکروں میں سے کوئی نہ کوئی وہ کھانا لے جاتا تھا۔ مجبوراً بچوں کو بھوکا رہنے کی نوبت آ گئی۔ وہ 2 دن میں ایک وقت کھانا کھا سکتے تھے اور باقی سارا دن پانی پی کر گزارتے تھے۔ جب بھی ماں گھر آتی تو امید سے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے کہ شاید وہ اس بار کچھ کھانا لے کر آئی ہو،
لیکن اس کے ہاتھ خالی ہوتے۔ رینا اپنے بچوں کو بہلانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، جیسے ہی تنخواہ ملے گی میں تم لوگوں کے لیے اچھا کھانا بناؤں گی، تم لوگ پیٹ بھر کر کھانا۔ تو بچے سن کر خوش ہوتے رہتے تھے اور اس وقت کا انتظار کرتے رہتے، ہر رات یہی سوچتے کہ آج ماں کو تنخواہ ملنے میں اتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا دن ہوٹل پر کام کر کر کے رینا تھک کر چور ہو جاتی تھی۔ اسے انتظار تھا تو صرف تنخواہ کا۔ جیسے ہی وہ 1 مہینہ گزرا اور رینا کی تنخواہ اس کے ہاتھ پر آئی تھی، مالک نے جب اسے تنخواہ دی تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ مسکرا کر ان پیسوں کو دیکھنے لگی۔ ان پیسوں کا انتظار تو اسے نہ جانے کب سے تھا۔ ایک ایک گھنٹہ اسے 1 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے مالک کا دھنیہ واد کرنے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ان پیسوں سے وہ سب سے پہلے راشن خریدے گی اور آج اچھا سا کھانا بنا کر اپنے بچوں کو کھلائے گی۔ کتنے دنوں سے پیٹ بھر کر انہوں نے کھانا نہیں کھایا، وہی وہ باقی پیسے بچا کر رکھے گی اور اس سے بچوں کے لیے یونیفارم لے گی تاکہ وہ اسکول میں جا سکے۔ اس کے بچوں کے جوتے کپڑے سبھی تو خراب ہو چکے تھے۔ پتی کے علاج نے تو گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے دہیج کا سامان بھی بیچ دیا تھا تاکہ جو پیسے آئیں اس سے گھر کا خرچ چل سکے۔ اس دن ہوٹل کا کام ختم کر کے رینا گھر جانے کے لیے نکلی اور وہ روز بس سے آتی جاتی تھی، اور آج وہ اپنی ساری تنخواہ ایک بوڑھے آدمی کو دے کر واپس گھر کی طرف جا رہی تھی۔ بس ایک جھٹکے سے رکی تو رینا کی آنکھیں کھل گئیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر گرے جنہیں اس نے فوراً صاف کر لیا۔ اس کا بس اسٹاپ آ چکا تھا جہاں سے آگے 10 منٹ پیدل چل کر اس کو گھر پہنچنا تھا۔ اس کے قدم تو بھاری ہو چکے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گھر جا کر بچوں کو کیسے دلاسا دے گی۔ ہاتھ میں تو 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا۔ اگر بچے پوچھیں گے تو وہ کیسے انہیں سمجھائے گی؟ اب وہ پیسے کسی بوڑھے آدمی کو دے آئی ہے۔ وہ سفر جو یہ تیز قدم اٹھا کر 7-8 منٹ میں پورا کر لیتی تھی، آج 20 منٹ لگ چکے تھے۔ خیر گھر کے دروازے کے باہر پہنچ کر ایک گہری سانس لی اور دعا کرنے لگی کہ مجھ میں اتنی ہمت آ جائے کہ میں اپنے بچوں کے سامنے جا سکوں۔ رینا نے اپنے آنسو صاف کیے اور گھر میں داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز بچوں نے سنی تو دوڑ کر باہر آئے۔ ان کی نظریں پہلے ماں کے چہرے پر اور پھر ماں کے ہاتھوں کی طرف تھی۔ انہیں تو پتہ تھا کہ آج ماں کو تنخواہ ملے گی، اور رینا بھی صبح انہیں کہہ کر گئی تھی کہ وہ ان کے لیے بہت ساری چیز لے کر آئے گی۔ آج وہ لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گے۔ بچوں نے ماں کو خالی ہاتھ دیکھا تو سوال کرنے لگے کہ ماں، کیا آج بھی آپ کو تنخواہ نہیں ملی؟ آپ راشن نہیں لائیں؟ یہ بات سن کر رینا فوراً مسکرائی اور کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں نے کہہ دیا ہے تھوڑی دیر تک سارا کھانا آ جائے گا، اور تم بتاؤ آج سارا دن کیا کیا؟ اس طرح رینا اپنے بچوں کو باتوں میں الجھا چکی تھی۔ بچوں کے ہونٹ سوکھ چکے تھے، کمزوری سے چہرے پیلے پڑ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود کھانے کے انتظار سے تو جیسے انہیں ایک نئی طاقت مل گئی تھی۔ وہ ماں کو اپنے سارے دن کا حال بتانے لگے۔ کافی دیر ہو چکی تھی مگر ابھی تک کھانا نہیں آیا تھا۔ بچے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے اور بچے رینا سے پوچھتے کہ ماں، کھانا کب آئے گا؟ بہت بھوک لگی ہے۔ رینا انہیں ایک بار پھر جھوٹا دلاسا دے جاتی۔ رینا آنچل میں منہ چھپائے رو رہی تھی کہ اب سارا مہینہ وہ کیسے بچوں کو کھانے کے لیے ترستا دیکھے گی۔ اس کے بچے پانی پی پی کر اپنے پیٹ میں اٹھتے درد کو کم کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ کمزوری اتنی زیادہ تھی کہ پھر سے دونوں بچے ماں کی گود میں سر رکھے ہوئے کھانے کے انتظار میں سو گئے۔ بچوں کو یوں ترستا دیکھ کر رینا کی سسکیاں نکل گئی تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت اس کے دروازے پر کون آ سکتا تھا؟ رینا اٹھی اور دروازے تک گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی بوڑھا آدمی کھڑا تھا جو وہاں بس اسٹاپ پر تھے۔ رینا کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور کہنے لگے کہ بیٹی، میں تمہیں کب سے ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا، شکر ہے کہ تمہارا گھر مل گیا۔ رینا نے جب یہ سنا تو فوراً اس بوڑھے کو دیکھنے لگی اور گھر میں آنے کو کہا تو بوڑھا آدمی گھر میں آیا تو رینا نے پانی کا گلاس ان کے سامنے کیا۔ بوڑھے آدمی اپنی جیب سے پیسے نکال کر رینا کے ہاتھ پر رکھنے لگے تو رینا حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، یہ پیسے آپ واپس کیوں دے رہے ہیں؟ ان سے تو آپ کی بیٹی کا علاج ہونا تھا۔ وہ انسان فوراً رینا کو دعائیں دینے لگا اور کہنے لگا، بھلا ہو اس بڑے افسر کا جس نے آج اسپتال کا دورہ کیا تھا۔
جب اس نے میری معصوم بچی کو درد سے تڑپتا دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ میری بچی اور میری بچی جیسی اسپتال میں داخل باقی بچیوں کا علاج اپنے خرچے پر کروائے گا۔ اس طرح جو تم سے پیسے لیے تھے وہ بچ گئے۔ تم بھی مجھے ضرورت مند لگ رہی تھی بیٹا، اسی لیے میں تمہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا یہاں تک واپس آ گیا۔ رینا نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بوڑھا پیسہ دے کر وہاں سے چلا گیا اور رینا ان پیسوں کو واپس اپنے پاس دیکھ کر رونے لگی تھی۔ کس طرح سبھی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، رینا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کتنے بڑے امتحان پر کھری اتری تھی۔ وہ فوراً گھر سے باہر نکل گئی اور راشن لے کر آئی۔ اس نے کھانا بنانا شروع کیا تو اچھے پکوان کی خوشبو سونگھ کر بچے نیند سے اٹھ گئے۔ ماں کو خوشی خوشی کھانا بناتے دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ کچھ دیر بعد تینوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ یہ رینا کا امتحان تھا جس میں وہ پار ہو گئی تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد ہوٹل میں باورچی کام چھوڑ کر چلا گیا تو مالک نے رینا سے کھانا بنانے کو کہا۔ رینا کا کھانا اتنا اچھا تھا کہ مالک اسی سے ہی کھانا بنوانے لگا اور رینا بند کمرے میں رہ کر کھانا بنانے لگی اور اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی۔ یہ ہے رینا کے امتحان کے دن تھے جو اس نے صبر اور محنت کے ساتھ پورے کر لیے تھے۔ باورچی کا کام ملنے سے اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی تھی اور دھیرے دھیرے اس کے برے حالات خوشیوں میں بدل گئے تھے۔ اب اس کے بچے پھر سے اچھے اسکول میں پڑھنے جانے لگے تھے اور اب گھر میں اپنے بچوں کے لیے ہر چیز موجود تھی۔ لیکن رینا یہیں پر نہیں رکی تھی۔ وہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ غریبوں کو ضرور دان کرتی تھی۔ تو کسی نے صحیح کہا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔